بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جو سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے علم التعلیم۔ انگلش میں بولیں تو ایجوکیشن ہے، اردو میں بولیں تو وہ علم التعلیم کا سبجیکٹ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر ہے۔ اس میں آپ کو علم التعلیم کی بیسک کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پڑھنے میں مدد ملے گی۔ چلیں اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ تعلیم سے مراد کیا ہے۔ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جو علم سے ماخوذ ہے، ٹھیک، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں علم کے معنی ہے جاننا، کسی چیز کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ حضرت آدم کو بنایا بھی اس لیے تھا، فرشتوں سے فرمایا تھا کہ یہ علم میں تم سے بہتر جانتا ہے، اور اسی علم کی بنا پر انسان کو فرشتوں سے افضل کہا گیا ہے۔ علم ہی کی بدولت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ العلم کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول پاک نے فرمایا تھا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی کہ میں تعلیم دوں لوگوں کو، کی رہنمائی کروں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ امام غزالی کے مطابق تعلیم وہ عمل ہے جس سے مرد کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے۔ ابھی تعلیم کا مفہوم اتنا لمبا ہے کہ جتنا بھی بیان کرو اتنا ہی کم ہے، کہ بندہ جتنی مرضی ڈسکشن کر لے کوئی نہ کوئی ٹاپک رہ ہی جاتا ہے۔ اب یہ سوال کرنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ آپ سے لانگ کوسچن پوچھ رہا ہے کہ شارٹ کوسچن پوچھ رہا ہے۔ اگر شارٹ کوسچن میں پوچھتا ہے تو علم تعلیم کی اتنی تعریف کافی ہے۔ اگر وہ لانگ کوسچن پوچھتا ہے تو اس کے لیے آپ کو مزید تھوڑے سے ٹاپک بڑھانے پڑیں گے۔ جیسے ہم لکھ سکتے ہیں، تعلیم کا اصطلاحی مفہوم۔ اسلام میں تعلیم کا مفہوم، تعلیم اور صلاحیتیں، تعلیم اور متعلم، تعلیم کا مفہوم اور ماہرین تعلیم، ان تمام ٹاپکس کو لکھ کے ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ان کی وضاحت بیان کر دیتے ہیں۔ اب پہلا ہمارا ٹاپک ہے تعلیم کا اصطلاحی مفہوم۔ تعلیم کے اصطلاحی مفہوم سے مراد کسی فرد کی داخلی صلاحیتوں کی نشوونما ہے۔ تعلیم افراد کو معاشرت کے طریقے بتاتی ہے۔ تعلیم ہی کی بدولت معاشرے میں مطابقت پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اسلام میں تعلیم کا مفہوم۔ اسلام میں تعلیم کا ایک جامع مفہوم موجود ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے تعلیم اور صلاحیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انہی صلاحیتوں کی وجہ سے انسان میں انفرادیت اور اختلافات موجود ہیں۔ تعلیم کا عمل انسان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ اسی طرح اگلا ٹاپک ہے تعلیم اور متعلم۔ تعلیم کا عمل متعلم کی تمام صلاحیتوں کے اظہار اور ہمہ پہلو نشوونما کرتا ہے، جس سے اصیلت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی انفرادی اور اچھے اور کامیاب شہری کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہم لکھ سکتے ہیں متعلم کی زندگی اور پہلو۔ درد بالا تعلیم کے عمل کا جائزہ لیا جائے تو متعلم کی زندگی کے 4 پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، متعلم کی تمام صلاحیتوں کا اظہار اور نشوونما۔ نمبر 2، متعلم کی شخصیت کی تکمیل۔ نمبر 3، سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل۔ نمبر 4،
انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیاب شہری کی حیثیت سے تیاری۔ اب اگلا ٹاپک ہم لکھتے ہیں تعلیم کا مفہوم اور ماہرین تعلیم۔ ماہرین تعلیم نے تعلیم کے مفہوم کو مختلف انداز میں اس طرح لیا ہے کہ سقراط کہتا ہے سچائی کی تلاش، ارسطو کا خیال ہے جسمانی اور اخلاقی نشو و نما کا عمل، افلاطون کا خیال ہے صحت مند معاشرے کی تنظیم کا عمل، جان ڈیوی کے مطابق تجربے کی مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کرنا ہے۔ ابھی ایک ٹاپک ہم لکھ لیتے ہیں تعلیم کا جامع مفہوم یا تعلیم کی جامع تعریف۔ تعلیمی عمل کے نتیجے میں ہی کوئی فرد معاشرے کے کسی بھی شعبہ میں ایک کارکن یا ماہر یا قائد کی حیثیت سے کردار کامیابی سے ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ گویا معاشرے کے مطلوبہ افراد تعلیم سے ہی ہمکنار ہو کے معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ایک ٹاپک اور لکھ لیتے ہیں انسان کی صلاحیتیں اور تعلیم۔ تعلیم انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتی ہے، اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے، وہ کمال درجہ حاصل کر لیتا ہے اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ وہ صلاحیتیں درج ذیل ہیں: جسمانی صلاحیتیں، ذہنی اور فکری صلاحیتیں، جذباتی صلاحیتیں، روحانی صلاحیتیں، اخلاقی صلاحیتیں، معاشرتی صلاحیتیں۔ امید ہے آپ کو پہلا لیکچر اچھی طرح سمجھ لگ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔